السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور وہی خبر جس کا ڈر تھا اور اس کا بڑی دیر سے میں بھی ذکر کر رہا تھا اور بھی بہت لوگ ذکر کر رہے تھے، وہ آ گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اب بیسیکلی انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ آپ الفاظ کے گھیرے میں نہ جائیے گا کہ کیا 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 نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اب وہ حکومت پاکستان کے تحت کام نہیں کرے گا یا اس کے ماتحت کام نہیں کرے گا، اور وہ ایجنڈا جو حفیظ شیخ کو جس کے لیے خاص طور پہ ورلڈ بینک اور IMF سے لایا گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک، قومی بینک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے انڈر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ورلڈ بینک کے اشاروں پہ چلے گا۔ ورلڈ بینک ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسٹیٹ بینک نے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اور سب سے پہلی شرط انہوں نے لگائی ہے کہ حکومت پاکستان کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں دے گا، اور اس کا جو صدر ہے وہ بھی وہی اپوائنٹ کریں گے، ہوگی ایڈوائز کابینہ کی یا حکومت کی، اور صدر مملکت کریں گے، لیکن بیسیکلی ورلڈ بینک بتائے گا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، اور اس کے ڈپٹی گورنرز، اس کے ممبرز، یہ بھی اب باہر سے اپروولز آئیں گی۔ ہمارا آج مالیاتی نظام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور وزارت خزانہ نے IMF کی شرائط پہ منوان عمل کر لیا، اور چند ٹکوں کے لیے $6 بلین کے لیے اگر صحیح پلاننگ کرتے تو یہ یہاں تک کی نوبت ہی نہیں آنی تھی، لیکن ان کی اپنی مس مینجمنٹ جو ہے اس سے عوام کی ایک طرف کمر ٹوٹ گئی ہے، بلز، مہنگائی، سب کچھ جو ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہوتا جا رہا ہے، ادویات آ نہیں رہی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ حکومت کے زیر اہتمام نہیں رہے گا۔ مسودے میں اب یہ بھی ہے کہ اس کی مدت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال ہو جائے گی، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے اس میں، یعنی اگر کوئی ورلڈ بینک کا پسندیدہ آدمی جس نے بہت ہماری پیچ کسے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دی ہے اس نے، تو اس کو وہ انعام کے طور پہ مزید ایکسٹینشن بھی دے دیں گے، اور وہ یہاں وائس رائے کے طور پہ کام کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کا جو وائس رائے ہے وہ اب ورلڈ بینک آپ کو بتائے گا کہ کون ہوگا۔ مجوزہ ایکٹ جو ہے اس کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک سمیت تمام ملازمین جو ہیں ان کو نیب اور FIA کی انکوائری ان کے پر نہیں ہو سکتی، یعنی وہ چوری کریں، وہ لوٹ مار کریں، وہ ٹیکسز میں کھرد برد کریں، منی لانڈرنگ کریں، جو مرضی کریں، FBR وہ اسٹیٹ بینک والے جو ہیں ان کو کسی قسم کی اب چیک نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ ہاں کہیں خدا نہ خواستہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بندہ مارا جائے تو اور بات ہے، وہ تو کرمنل اس میں آ جائے گا، لیکن کسی مالیاتی کام کے اندر، فراڈ کے اندر، ڈکیتی کے اندر، منی لانڈرنگ کے اندر، اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے کسی بھی امپلائی کو نیب اور FIA جو ہے وہ چارج نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بھی ایک بنانی ہے انہوں نے، اور اس کی تجویز بھی آئی ہوئی ہے، کئی اور عہدے ہیں جن کو اب وہ اپوائنٹ کریں گے، اور یہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر گورنر، ڈپٹی گورنرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور متعلقہ افسران جو ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کو ووٹ دینے کا بھی حق ہوگا، اور آڈٹ کمیٹی کی سفارش پہ کسی بینک کے ملازمین کو چیف انٹرنل آڈیٹرز تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے وہی خبر جس کا میں بڑے دن سے آپ کو ذکر کر رہا تھا وہ آ گیا ہے، اور اب آپ اگر آج بھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا نام نہیں ہے، GOV نہیں ہے، اور یہ کافی عرصے سے نہیں تھا، میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں، وہ آئے گا www.statebank.org، یعنی اب آرگنائزیشن ہو گیا، GOV نہیں رہا پہلے بھی، اور اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بڑی بڑی چیزیں ہم نے سنا تھا گروی ہوتے ہوئے، کبھی موٹر وے ہو گئی، کبھی ایئرپورٹ ہو گیا، کوئی بلڈنگ ہو گئی، کوئی کنک کی فصل ہو گئی آنے والی، لیکن کبھی میں نے تو کسی ملک کا نہیں سنا کہ ان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس طرح سے ہاسٹیج ہو جائے۔ اب تمام حکومت کو مبارک ہو۔ کل میری کافی وفاقی کابینہ کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھا کے کہ ہم کیا کریں اور کیا ہو سکتا ہے اس پہ۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، سب کو پتہ تھا کیا ڈیسیجن ہونا ہے آج اور کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ مشرف نے کہا تھا، مجھے آج یاد آ رہا ہے اس کی آخری تقریر جو اس نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی، جنرل پرویز مشرف نے، اس نے ہاتھ اٹھا کے اینڈ میں کہا تھا پاکستان کا اللہ ہی حافظ، اللہ حافظ۔